دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف شہروں کی تہذیب اور تمدن اور ان کا کلچر دیکھتے رہتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے جس طرح صحبت کا اثر ہوتا ہے طبیعتوں پر، اسی طرح جس شے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو ہم جیسا طرز زندگی دیکھتے ہیں اسکرین کے ذریعہ سے، اس کو کسی حد تک ہم قبول بھی کرتے ہیں اور اس کا ہم اثر بھی لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ بہترین طریقہ وہی ہے جو ہمارے نبی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں، حضور کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان سب پر سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی سائنسی تحقیقات ہمارے سامنے ہیں، اور کچھ چیزوں پر ابھی تحقیق ہونا باقی ہے۔ اور انشاءاللہ اب تک جتنی بھی حضور کی سنتوں پر تحقیق ہوئی ہے، کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے جو انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو، بلکہ ہر سنت ایسی ہے جس کے بے شمار طبعی فوائد جو ہیں وہ دنیا پر آشکار ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ کفار اور مخالفین اسلام وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کا ان سنتوں پر عمل کرنا حضور کی محبت میں نہیں ہے، بلکہ طبی اعتبار سے ان کو فائدہ لگا تو انہوں نے اپنا لیا۔ تو طبی فوائد ہمیں بھی ملیں گے، لیکن ہمیں طبی فوائد سے بڑھ کر عظیم فائدہ یہ ملے گا کہ ہمیں سنت کی برکت نصیب ہوگی۔ جب ہم حضور کے طریقہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمارے ذہن میں ہوگا یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، تو اس ادا سے جسمانی فوائد تو ملیں گے ہی، برکتیں تو ملیں گی ہی، لیکن ساتھ روحانی فائدہ یہ ملے گا کہ جب وہ سنت ادا کریں گے خیال مصطفیٰ آئے گا، حضور کی یاد آئے گی، اور یہی ایمان والے کی طرز زندگی ہونی چاہیے۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ان کی دھن، ان کی لگن، ان کی تمنا، ان کی یاد۔ ان کی دھن، ان کی لگن، ان کی تمنا، ان کی یاد، مختصر سا ہے مگر کافی ہے سامان حیات۔ اگر یہ ہو جائے، دھن بھی ان کی ہو، لگن بھی ان کی ہو، یاد بھی ان کی ہو، تو پھر یہ سامان حیات بہترین ہے، یہ زندگی کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ چند سنتیں نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائیں جو کھانے کے متعلق ہیں۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، کسی نے 2 ٹائم، کسی نے 3 ٹائم، کسی نے 3 ٹائم سے بھی زیادہ۔ تو جب بھی کھانا کھانا ہو تو جتنی سنتوں پر عمل ہو سکے ضرور کرنا چاہیے، اس کی بے شمار برکات ہیں۔ تو سائنسی فوائد پر ہم بات نہیں کریں گے، وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ ہم صرف حضور کی سنتوں کو شمار کریں گے تاکہ ان پر زیادہ سے زیادہ ہمارا عمل ہو سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں زیادہ خیر ہو، اسے چاہیے کہ جب کھانا آئے تو ہاتھ دھو لے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس کی صحت میں جو برکات ہوں گی یہ تو ہوں گی۔ اب ظاہری سی بات ہے، اس پر کوئی مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گندے ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے تو جو ہاتھوں کے ساتھ لگا ہوگا وہ ظاہری بات ہے اندر جائے گا۔ اور ہاتھ ایسی چیز ہے جو ہر وقت استعمال میں رہتے ہیں۔ خارش ہوئی تو ہاتھ استعمال کریں گے، کہیں سے کچھ صاف کرنا ہے تو ہاتھ استعمال کریں گے، کچھ جھاڑنا ہے تو ہاتھ استعمال کریں گے، کوئی چیز پکڑنی ہے تو ہاتھوں سے۔ تو جہاں جہاں ہاتھ لگ رہے ہیں وہ ہر چیز ہاتھوں پر اپنا اثر چھوڑ رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ گے تو تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ بھائی جسم میں تو برکت ہے ہی، گھر میں بھی برکت ہے، گھر میں برکت ہوگی، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو گے تو بھی گھر میں برکت ہوگی۔ اس پر محدثین کا کتنا اعتماد تھا کہ حضور نے کہا گھر میں برکت ہوگی۔ ایک بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی بڑا تنگ دست ہوں اور بڑا مشکلات میں ہوں، یہاں تک کہ مقروض ہوں، 300 کا مقروض ہوں، درہم یا دینار مقروض ہوں، میں بہت بڑا قرضہ ہے۔ کہنے لگا اچھا ایک حل تمہیں بتاتا ہوں،
عمل بڑا آسان، اگر تم کر لو تو برکت بڑی ہوگی، قرضہ بھی اتر جائے گا۔ کیا جی؟ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لیا کرو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ جو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ کچھ عرصے بعد آیا آقا نے کہا حضرت جی شکریہ، بڑا اچھا مشورہ دیا، قرضہ بھی اتر گیا، گھر میں برکت بھی ہو گئی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات پر تحقیق ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن جو حضور نے کہہ دیا بغیر کسی تحقیق کے مان لو، جو کہا میرے حضور نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کی بڑی تاکید فرمائی، بلکہ بسم اللہ شریف کی ہر جائز کام کے ابتدا میں تاکید ہے۔ کسی بھی غلط کام سے پہلے، جو پتہ ہے حرام کام، اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بے ادبی ہے بسم اللہ شریف کی۔ اللہ کا پاکیزہ معطر و معمبر نام اس کی نافرمانی کرتے ہوئے لینا حرام ہے۔ تو ہر جائز کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کرنا چاہیے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس طرح کی احادیث کی بکثرت روایت کرنے والے حضرت انس اس لیے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے نا جب حضور کے پاس آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت فرماتے رہے، ان کو بتاتے رہے بیٹا ایسے کرو، ایسے کھاؤ، اس طرح شروع کرو، اس طرح ختم کرو۔ تو بکثرت احادیث اس کے متعلق جو ہیں وہ آپ سے روایت ہیں۔ تو یہ 10 سال سے زیادہ عرصہ حضور کی بارگاہ میں رہے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بسم اللہ کہو، پھر اپنے قریب سے کھانا کھاؤ۔ بسم اللہ پہلے پڑھو، پھر اپنے قریب سے کھانا کھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ میرے لیے یہاں سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی گنجائش ہے۔ گھر میں داخل ہو تو سب کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس پر الگ بھی موضوع ہے، ایک باب ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو اگر گھر میں کوئی نہ ہو اب سلام کس کو کہیں؟ گھر میں کوئی نہیں ہے تو سلام کس کو کہیں؟ کوئی ہو نہ ہو، حضور تو ہے نا، حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیج دیں۔ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ سنت بھی ہے بزرگوں کی، کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں، اللہ کا نام بھی ہو جائے گا، حضور پر درود بھی ہو جائے گا۔ تو جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے یہاں میری رہائش کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان لباس پہننے سے پہلے اللہ کا نام لے لیتا ہے تو ننگے بدن تو نہیں نام لینا چاہیے نا، جب ننگے بدن ہو، غسل کرنا ہو یا کپڑے اترے ہوں تو بولنا بھی منع ہے۔ بہت مجبوری ہو تو الگ چیز ہے، ویسے بولنا منع ہے۔ نہاتے ہوئے کلمہ شریف وغیرہ پڑھنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ واش روم کے اندر جا کر کچھ بھی نہیں بولنا پڑھنا چاہیے، ہاں باہر سے پڑھ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر بیت الخلاء میں جانے کی دعائیں باہر سے پڑھ کر اندر جا سکتے ہیں۔ تو لباس اتارنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے تو لباس اتارنے میں بھی وہ بسم اللہ کی برکت ہوگی، جو لباس چینج کر کے ہم پہن رہے ہیں اس میں بھی برکت آ جائے گی۔ تو اب شیطان اس لباس سے محروم ہو گیا، اس میں اپنی نحوست ڈالنے سے وہ دور ہو گیا۔ اسی طرح جب کھانا کھانے لگیں تو اس میں جب بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کھانے میں اپنی بے برکتی ڈالنے سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اس کے شر سے ہم بچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے، کھانا پیش کیا گیا، ہم مل کر کھانا کھانے لگے تو کھانا ہمیں بڑا برکت والا لگا۔ تو صحابہ مل کر کھانا کھاتے تھے نا، تو ہمیں بہت زیادہ کھانا لگا، بڑی برکت اس میں محسوس ہوئی، لیکن کچھ دیر کے بعد ہمیں وہ کھانا بہت تھوڑا لگنے لگا، اس میں بڑی قلت آ گئی۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو لگ رہا تھا کھانا بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کھانا تو تھوڑ گیا، بڑا کم ہو گیا، بے برکتی سی پڑ گئی اس میں۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے جب کھانا شروع کیا تو تم سب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیا تو برکت پڑ گئی۔ تم کھانا کھا رہے تھے، اس دوران ایک اور شخص آیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کی وجہ سے شیطان شریک ہو گیا، سب کے کھانے میں بے برکتی ہو گئی۔ تو شیطان کے شریک ہونے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بے برکتیاں کیوں ہیں؟ گھر میں بے برکتی، ایک دور تھا وہ 2.5 مرلے کا مکان ہے، 3 4 فیملی رہ رہی ہیں، بڑی خوشحال رہ رہی ہیں۔ اب بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اور 2 فیملیوں سے رہا نہیں جاتا، 2 بھائیوں کی آپس میں بنتی نہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ بے برکتی ہے۔ ہم اسوہ رسول سے دور ہوئے، ہم طریقہ رسول سے دور ہوئے۔ اللہ ہمیں حضور کی اتباع نصیب فرمائے اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ شریف بھول گئی تو درمیان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر کی ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک روایت میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی الگ سے دعا بھی تبلیغ فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے وہ جب بھی یاد آئے وہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، 2 لفظ ہیں، اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں ایک دفعہ پڑھا دوں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بس یہ دعا جب بھی یاد آ جائے کھانے کے دوران، اگر شروع میں بھول گئے تو جب بھی یاد آ جائے اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت امیہ بن محشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، حضور بار بار اس کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے۔ پہلے چہرے پر کچھ ناپسندیدگی تھی، پھر مسکرا پڑے۔ پوچھا گیا تو فرمایا یہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو شیطان جو کھایا تھا اس کو قے کر کے بھاگ گیا، تب میں مسکرا پڑا۔ تو اپنے کھانے میں شیطان کو نہیں شامل کرنا چاہیے، اپنے کھانے میں اپنے اعزاء اقربا کو، احباب کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے اپنے قریب سے کھاؤ۔ تو دائیں ہاتھ کی بھی تاکید ہے، پکڑنے میں، دینے میں، لینے میں دایاں ہاتھ ہونا چاہیے۔ آپ کچھ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے دیں، دائیں ہاتھ سے لیں۔ آپ کے پاس سودا خریدنے آیا ہے تو دائیں ہاتھ سے پکڑائیں، دائیں ہاتھ سے ہی پیسے لیں، دائیں ہاتھ سے ہی واپس کریں۔ اسی طرح آپ کچھ پرچیز کر رہے ہیں تو جب آپ پیسے دیں تو دائیں ہاتھ سے ہی دیں، دائیں ہاتھ سے ہی لیں۔ تو ہر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنے کی تاکید ہے، سنت ہے، اور کھانا کھانے میں دائیں ہاتھ کی زیادہ تاکید ہے۔ بعض محدثین نے اس تاکید کو وجوب کے حکم میں کہا کہ واجب ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ بائیں ہاتھ کو ہیلپ کے لیے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ ہیلپ کے لیے ہے، مدد کے لیے ہے۔ تو آپ نے روٹی توڑنی ہے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن منہ تک لے جانے کے لیے بائیں ہاتھ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہم کھا رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھایا اور پانی پی لیا، یہ منع ہے، سختی سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث ہے، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ سرکار جلال میں آئے، فرمایا اچھا پھر تو نہیں کھا سکے گا، تو پھر نہیں کھا سکے، اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا۔ تو یہ ناراضگی ہے۔ اس سے محدثین نے کہا جب حضور ناراض ہوئے اس بات سے، اس کا مطلب بائیں ہاتھ سے کھانا بالکل الاؤ نہیں ہے۔ ہیلپ لی جا سکتی ہے، مدد لی جا سکتی ہے، لیکن کھانا پینا سب دائیں ہاتھ سے ہی ہونا چاہیے۔ کھانا پلیٹ میں تو جب ہم ڈالیں گے اپنی ضرورت کے مطابق ہی ڈالیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مل کر کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ چیز تھالی میں ہے، پرات میں ہے،
یا دسترخوان پر حرمین طیبین میں جب ہم جائیں انشاءاللہ تو وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے دسترخوان کے اوپر سب کچھ ڈال لیا جاتا ہے، تو ایسا بھی کھایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا طریقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے پیالے میں سرید رکھا ہوا تھا۔ سرید یہ جو ہم روٹی کو شوربے میں بھگو دیتے ہیں، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ اس میں گوشت کے ٹکڑے بھی تھے۔ کہتے ہیں میں چاروں طرف سے کھانے لگا، کبھی یہاں سے، کبھی پیالے کی اس سائڈ سے، کبھی اس سائڈ سے۔ بڑا پیالہ ہوگا قدید، تو سرکار کریم علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہا اپنے سامنے سے کھاؤ، کیونکہ سارا کھانا ایک ہے، ایک ہی چیز ہے، تو ادھر ادھر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب پرات ہے، بڑا برتن ہے اور مل کر کھا رہے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اس صورت میں جب چیز ایک ہے اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کہتے ہیں اسی نشست میں پھر کھجوریں پیش کی گئیں جو مختلف قسم کی تھیں، اور میں صرف اپنے سامنے سے ہی لے رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اکراش یہ کھجوریں مختلف ہیں، جو تمہیں پسند ہو تم ادھر ادھر سے بھی اٹھا سکتے ہو۔ تو جب چیزیں مختلف ہوں تو پھر دسترخوان میں آپ جدھر آپ کی طلب ہے وہاں پہ ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، اور جب ایک ہی چیز ہے تو پھر ہاتھ صرف اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن صاف کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور اس میں یہ بھی احتیاط رہے کہ دیکھیں یہ ہے سنت۔ اب کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا جی آپ اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، اب بہت زیادہ ہے کسی برتن میں تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، اپنی صحت کا بھی تو خیال کرنا نا۔ تو اس طرح کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طبیعت پر بوجھ ڈالیں، اس میں تھوڑی سی احتیاطیں کرنی چاہیے کہ آپ برتن میں اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دوسروں کی طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو مریض ہے، جو علیل ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے چلو کوئی بات نہیں اللہ کے سپرد، اللہ کے سپرد تو ہے لیکن ہمیں احتیاط کا بھی حکم ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے توکل کا مفہوم یہ نہیں بیان فرمایا کہ جو مرضی کرتے رہو اللہ کے سپرد، سب کچھ کرو، کیونکہ ہم سب کچھ کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد، اپنے طور پر سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم کہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توکل پھر صحیح ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ آپ ٹشو سے صاف کر سکتے ہیں لیکن چاٹنے کے بعد حضور علیہ السلام نے انگلیوں کو 3 بار بھی چاٹا ہے، 3 بار بھی انگلیوں کو آپ نے چاٹا ہے۔ اس کے بھی طبی فوائد بہت سارے آ چکے ہیں، اس پر بھی سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں، لیکن وہ الگ باب ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے 3 بار بھی چاٹا، اس کے بعد پھر آپ نے رومال کے ساتھ اس کو صاف کیا ہے، تو بعد میں اس طرح صاف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 5 انگلیوں کی ضرورت نہ ہو تو 3 انگلیوں سے ہی کھانا چاہیے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ 3 انگلیوں سے لقمہ تناول فرماتے، لیکن بعض روایات میں 5 انگلیوں کا بھی ہے ذکر، تو محدثین کہتے ہیں جو کھانا آپ 3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں وہ 3 سے ہی کھانا چاہیے، اور جہاں مزید ضرورت ہو باقی انگلیوں کی بھی تو ان کو اس میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور سنت بڑی اہم ہے، حضور علیہ السلام دسترخوان پر سے جو لقمہ بچ جاتا اس کو بھی تناول فرماتے۔ بڑا سا ٹیبل لگا ہونا کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں، کسی اچھی سی شادی میں، تو ہم ساتھ والے جو پلیٹ میں چھوڑا ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم کہتے بہت سا اور بھر کے لے آتے اور پھر اس میں بھی چھوڑ دیتے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے نیچے سے گرے ہوئے لقمے کو کھانے کا بھی حکم دیا ہے، ہمیں رزق کی عزت کا حکم دیا ہے، رزق کی بھی تکریم ہے، کتنی محنت سے اس کو تیار کر کے آپ تک پہنچائے گا، اس پر سوچنا چاہیے کبھی۔ کیسے کیسے دہقان نے کتنی محنت کی، کیسے دانہ بیجا، کیسے کاٹا، ہم نے تو پیسے دیے پرچیز کر لیا، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی نا، لیکن اس رزق کی اہمیت ہے، عزت کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور ہمارے گھر میں اتنا سارا، ہمارے سامنے اتنا سارا کھانا پڑا ہو اور ہم اس کو ایسی ڈسٹ بن میں پھینک دیں، یہ رزق کی بے ادبی ہے، ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔